آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم متی کی انجیل باب 7 اور اس کی آیت 13 سے باب کے آخر تک سیکھیں گے، بلکہ 8ویں باب کی پہلی آیت تک ہم سیکھیں گے۔ ہم پڑھیں گے 13ویں اور 14ویں آیت۔ اس طرح لکھا ہے، تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ یسوع بڑے وثوق کے ساتھ حکم دے رہا ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، اور یہاں پر یسوع نے 2 قسم کے دروازوں کا، 2 قسم کے راستوں کا فرق بیان کیا ہے کہ ایک دروازہ سکڑا ہے اور ایک دروازہ کھلا ہے۔ ایک دروازہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے تھانے کا دروازہ ہے، بڑا دروازہ ہے، اور اسی طرح مختلف راستے ہیں جو بہت بڑے بڑے سوسائٹیوں میں دیکھنے میں نظر آتے ہیں، لوگ بناتے ہیں۔ اور اسی طرح جو جسمانی زندگی ہے اس میں جو لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو لوگ جسمانی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں جو کھلا راستہ ہے، اور وہ اپنے نفس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، جن کے انجام میں کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ جبکہ جو دوسرا راستہ ہے وہ تنگ دروازہ ہے اور وہ سکڑا راستہ ہے۔ جیسے تھانے ہی کا جو بڑا دروازہ، گیٹ، پھاٹک ہوتا ہے، تو اس میں ایک چھوٹا سا دروازہ بھی ہوتا ہے، کھڑکی نما۔ تو آپ سمجھے کہ جیسے وہ ایک سکڑا چھوٹا تنگ دروازہ ہے، اور برفانی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں بڑے تنگ دشوار گزار راستے ہوتے ہیں۔ اگر ذرا سی بھی لاپرواہی کریں، کوئی پھسل سکتا ہے، گر سکتا ہے، بڑا محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو مسیحی ہے، جو ایماندار ہے، جو یسوع کا شاگرد ہے، اور یسوع نے بتا رہا ہے کہ جو میرے ساتھ چلتے ہیں وہ تنگ راستے پہ چل رہے ہیں، وہ سکڑے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ اس دروازے میں داخل ہونے والے ہیں جو تنگ ہے، جو بڑا بچ کے محتاط ہو کے گزرنا پڑے گا، نہیں تو وہ گر جائیں گے، نہیں تو سر بھی پھوٹ سکتا ہے۔ اس لیے ان کی زندگی میں دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں رہتی ہیں، اور انہیں ان دکھوں مصیبتوں میں ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، بے دل نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، تو ہم زندگی پائیں گے، ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ لیکن جو لوگ آسان راستے کا چناؤ کرتے ہیں اور خوشی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور جو کھلا راستہ ہے اور جو چوڑا دروازہ ہے اس میں لوگ خوش رہتے ہیں، جبکہ جو تنگ دروازہ ہے اور جو سکڑا راستہ ہے اس میں خوشی اتنی نہیں، یا خوشی نہیں ہے۔ حقیقی خوشی یا ابدی خوشی ہم انجام کے وقت، ہم آخر میں پائیں گے۔ آخر میں یسوع نے کہا کہ اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا، کیونکہ میرا کام ہے منادی کرنا اور خود بچنا، اور دوسروں کو کوشش کرنی کہ وہ بچ جائیں۔ اور میں نہیں جانتا، مجھے صرف اپنے دل کی حالت کا پتہ ہے، اور ہمیں کسی کے دل کی حالت کا نہیں پتہ، اور یسوع اس لیے آیا کہ وہ نجات پائیں
اور کثرت کی نجات پائیں. اور یسوع یہ چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بچ جائیں، یسوع کو قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں. اس لیے اس کے بارے میں کہنا کہ تھوڑے لوگ ہوں گے یا کتنے ہوں گے، کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، یہ کچھ مناسب نہیں. خدا جانتا ہے ہمارے دلوں کی حالت کو، اور اس کے مطابق ہماری جگہ کا تعین ہوگا. پھر یسوع نے کہا، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بیڑیے ہیں. ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے. کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ یہ سوال ہے. نہیں. نبی، رسول، مبشر، مناد یا پادری یا خدا کے خادم ہی کیوں نہیں، لیکن وہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. اگر کسی کو خدا نے نہیں چنا، اس خدمت کے لیے نہیں بلایا، وہ بوجھ بھی نہیں رکھتا اور اس کے وسیلے سے کوئی برکت بھی نہیں پاتا. لیکن اگر کوئی یہ سوچ کر اس خدمت کو، اس کام کو کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ کام آسان ہے اور اس کے وسیلے سے سب ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، یہ ٹھیک ہے، تو وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ روحوں کو نہیں جیتتے، وہ دوسروں کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دیتے، بلکہ وہ کیسے ہیں؟ وہ بھی بیڑوں کے روپ میں ہیں. انہیں بھی ہم پادری، مبشر، خدا کے خادم سمجھتے ہیں. لیکن جسے آپ نہیں جانتے، اگر وہ آپ کے دروازے پر آئے تو ان سے بچنا ہے، ان سے محتاط رہنا ہے، انہیں گھر میں نہیں آنے دینا. لیکن اگر آپ انہیں گھر میں آنے کی دعوت دیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ واقعی خدا کے خادم ہیں. ان کے کلام سے، ان کی گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جو سچے خدا کے خادم ہیں وہ ان کی باتوں سے، ان کے کلام سے لوگ برکت پاتے ہیں. لیکن جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں خدا نے نہیں بلایا، وہ آپ کو آ کر وہم میں ڈال دیں گے. آپ سادہ لوگوں کو وہ پریشانیوں میں ڈال دیں گے. آپ جس حال میں ہوں گے اس سے بھی آپ کا برا حال کر دیں گے، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ایسی باتوں میں الجھا دینا تاکہ لوگ انہی کو بلائیں، پھر انہی سے درخواست کریں کہ اب ہم ان مسائل، پریشانیوں سے کیسے نکل سکتے ہیں. تو یسوع نے کہا، جو تمہارے پاس بیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بیڑیے ہیں، ان سے ہوشیار رہو. جب بیڑیا بیڑ کو دیکھتا ہے تو اسے بہت جلدی چیر پھاڑ کر دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے. اسی طرح جو ایسے لوگ ہیں وہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں. وہ خدا کے خادم نہیں ہوتے. وہ کس کے خادم؟ وہ ابلیس کے خادم ہوتے ہیں. اور وہ دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں. دوسروں کی زندگیوں میں بھی وہ کانٹے بچھا دیتے ہیں. ان سے ہمیں بچنا ہے. یسوع نے کہا، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے. کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ جھاڑیوں سے، اونٹ کٹاروں سے انجیر اور انگور نہیں توڑتے. جو ہے انجیر یا انگور، یہ دیکھنے میں اچھا، خوبصورت لگتا ہے، کھانے میں مزیدار ہوتا ہے اور جو جسم کے لیے فائدہ مند، مفید، صحت بخش ہوتا ہے. جبکہ جو جھاڑیاں ہوتی ہیں اور جو اونٹ کٹارے ہوتے ہیں، انہیں اگر چھوئیں تو کانٹے، بے دردی سے چھوئیں تو وہ کانٹے آپ کو درد پہنچائیں گے. اور اگر آپ انہیں چکھیں یا ان کے بیج کو منہ میں ڈالیں تو وہ کڑوا، ترش اور آپ کے منہ کو بد مزہ کر دے گا. اس لیے
وہ ہے किन की मानद, ऊंट कटारों की मानद। वो उन की मानद नहीं, अंजीर और अंगूर की वो मानद लोग नहीं है। आगे यसु ने कहा, इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है, और जो अच्छा दरख्त है वो बुरा फल नहीं ला सकता, और ना बुरा दरख्त अच्छा फल लाता है, और जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो नबी हैं, जिन्हें नबी कहा गया है, वो दूसरों को भी उस जहन्नम के लिए तैयार करते हैं जैसा हाल उन दरख्तों का है। ऊंट कटारों की मानद हैं जो बेफल, उन्हें काटते हैं लोग और आग में झोंक देते हैं। इसी तरह जो बेफल जिंदगियां हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे जो मुबशर पादरी हैं, नबी हैं, झूठे रसूल हैं, उनका भी इन दरख्तों जैसा हाल होगा आखिर में, रोज़े अदालत में। आगे यीशु ने कहा, और जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद, हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं दिखाए। तो वो जो इस दुनिया में कहते रहते हैं, खुदा के नाम पर ही वो भी कहते हैं, मोजज़े करते हैं, या आपके घरों में आते हैं, यही बाइबल, यही अंजील उन्होंने भी हाथ में पकड़ी होती है, दिल के साथ लगाई होती है, इसी के नाम से आते हैं, तो वो अदालत के दिन भी यसु को आए खुदावंद कहकर मुखातब करेंगे, और यसु उनकी कोई एक बात सुनने से पहले कह देगा कि तुम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। फिर वो आगे अपना उज़र बयान करेंगे और अपनी तशरीह करेंगे, वकालत करेंगे, कहेंगे, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं दिखाए? तो यसु कहेगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, आए बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। ऐसे जो लोग हैं, वो भी जिन्हें खुदा ने नहीं चुना, वो भी कुछ ना कुछ शैतान ही की मदद से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं दूसरों को मुतासर करने के लिए। खरूज की किताब बाब 7 में है कि जब मूसा ने मोजज़े किए और फ़िरौन भी जादूगरों को बुलाता है, खरूज 7 बाब में, तो जो जादूगर हैं वो भी अपनी लाठियों से सांप बनाते हैं, लेकिन जब हारून और मूसा वो हारून की लाठी को नीचे गिराते हैं, फेंकते हैं, तो उनकी लाठियों को निकल जाती है। फिर वो जानते हैं कि ये तो खुदा का काम है, हम मुकाबला नहीं कर सकते, और खुदा का इंसान मुकाबला कर सकता है? नहीं, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। तो इससे ये सीखते हैं कि जो शैतान है उसके पास भी इख्तियार है, उसके पास भी ताकत है, और जो खुदा जिन्हें नहीं चुनता, जिन्हें खुदा इख्तियार नहीं देता, लेकिन अगर वो ऐसा इख्तियार चाहते हैं तो शैतान उन्हें दे देता है, लेकिन और वो उसके इख्तियार से बदरूहों को भी निकालते हैं, जिनमें नहीं होती उनमें डालते भी हैं और उनसे निकालते भी हैं, और वो भी बड़ी तकरीरें करते हैं, कन्वेंशनें भी करते हैं, खाने भी खिलाते हैं, दूसरों को मुतासर भी करते हैं, राय आमा बहाल करते हैं, अपने असर और रसूख को बढ़ाने के लिए, इज्जत पाने के लिए, और वो भी नबूवत भी करते हैं, मोजज़े भी करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। उन्हें यसु ने नहीं चुना, उनके वसीले से लोग बरकत नहीं पाते। तो यसु ने क्या कहेगा, आए बदकारो, मेरे
पास से चले जाओ। बदकार किसी को कहना ये गाली के मुतरादिफ है, ये बड़ा सख्त लफ्ज़ है, क्योंकि जब आप किसी को बदकार कहें तो इस लफ्ज़ में बहुत सी सब बुराइयां इसमें शामिल हैं। और यसू ने क्या कह रहा है कि तुम बदकार हो, क्योंकि तुम खुद गुमराह हुए, और तुम सिर्फ खुद गुमराह नहीं हुए बल्कि तुमने दूसरों को भी गुमराह किया और तुमने उन्हें जहन्नम के वारिस बना दिया। इसलिए आए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। आगे यसू ने कहा, बस जो मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। जब मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा। और जो मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने रेत पर अपना घर बनाया। जब मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर यसू दो किस्म के लोगों का बयान कर रहा है, एक अक्लमंद और बेवकूफ़। घर से यसू ने सिखाया है कि जो अक्लमंद है वो चट्टान पर घर बनाता है और जो बेवकूफ़ है वो रेत पर घर बनाता है। तो जिस्मानी तौर पर अगर हम सोचें, क्या कोई रेत पे या गहरी जगह पर घर बनाता है? ऐसे नहीं होता। लेकिन शहरों में महंगी जगह होने की वजह से बाज़ औक़ात लोग गहराई में भी जगह ख़रीद लेते हैं और उस जगह घर बनाएं, तो जब बारिश आती है, सैलाब आता है, तो पानी ऊपर से गुजर जाता है। जबकि लोग ऐसा अपनी, अगर उनके पास वसाइल हों तो अच्छी जगह का चुनाव करते हैं और रेत पर घर बनाएं या कुछ भी रखें तो रेत तो बह जाती है, रेत पर कोई घर नहीं बनाता। ये तमसीली बात है और वो इस तमसील से सीखते हैं कि अक्लमंद कौन है और बेवकूफ़ कौन है। जैसे हम जिस्मानी ज़िंदगी गुजारने के लिए घर बनाते हैं और अच्छा घर बनाते हैं, और इसी तरह हम रूहानी तौर पर भी एक घर बना रहे होते हैं और उसकी तामीर भी आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है। जिस्मानी तौर पर घर जो है वो आसानी से बन जाता है, जल्दी बन जाता है। जो रूहानी घर है वो आहिस्ता आहिस्ता तामीर होता है और उसे हम एक वक्त आता है उसे पाएंगे। तो ये जो बदन है, इसके अंदर एक और बदन है जिसके लिए हम एक रूहानी घर को तैयार करते हैं। और जो लोग ईमानदार हैं उनके कामों से, उनके फलों से हम देखते हैं कि वो उस घर को बना रहे होते हैं। और वो घर किस जगह पर उनका बन रहा है? चट्टान पर। और उसे जब टकरें लगती हैं, बारिश होती है, पानी चढ़ता है, तो उसे सदमा नहीं पहुंचता, वो नहीं गिरता। हो सकता है कि उनका घर शायद खूबसूरत ना हो और घर छोटा हो, लेकिन जो दुनियादार लोग हैं वो घर कैसा बनाते हैं? क्योंकि उनकी जो रूहानी ज़िंदगी है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका घर चट्टान पे नहीं बन रहा, इनका घर रेत पे बन रहा है। क्योंकि इन्होंने तो घर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बनाया है? इन्होंने दुनिया में घर बनाया है, और जो दुनिया में घर बनाते हैं वो रेत पे ही घर बनाते हैं और वो फर्जी घर होता है और रेत पे कुछ नहीं ठहरता। इसी तरह उनका घर भी नहीं ठहरेगा, क्योंकि वो जिस्मानी ज़िंदगी के लिए फ़िक्र करते हैं, वो रूहानी ज़िंदगी के लिए फ़िक्र नहीं करते। और जो इस बदन के अंदर घर है, जो रूह है, उसके लिए हम एक घर तैयार कर रहे हैं। वो हमने चट्टान पे बनाना है
اور وہ ہم اپنے کردار سے، عمال سے آہستہ آہستہ اسے تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو دنیا دار ہے، جو ایماندار نہیں، وہ ریت پہ ہی گھر بناتے ہیں، آخر کر وہ بہہ جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، انہیں مایوس ہونا پڑے گا۔ خدا کرے کہ ہم اس کی باتوں پر عمل کریں، انہیں اپنائیں۔ یسوع نے کہا جو میری باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے وہ ہے عقل مند۔ خدا کرے کہ ہم بن جائیں عقل مند، اس کے کلام کو سنیں اور عقل مند لوگوں میں شمار ہو جائیں۔ آگے لکھا ہے جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی باتوں سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا۔ تو یسوع کی تعلیم میں ایک واضح فرق ہے۔ یسوع نے جو کچھ بھی کہا، یسوع نے میں کا صیغہ استعمال کیا۔ یسوع نے ایسے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میری باتیں سنتا ہے ان پر عمل کرتا ہے۔ جیسے یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، بلکہ جب تو دعا کرے تو کوٹھری میں جا، جب تو خرائط کرے تو پوشیدگی میں کر، جب تو روزہ رکھے تو وہ بھی پوشیدگی میں رکھ۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ پھر یسوع نے کہا کہ جو تیرے دائیں پر تماچا مارے اس کی طرف دایاں گال بھی پھیر دے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تو شریر کا مقابلہ نہ کر۔ پھر یسوع نے کہا تو عداوت نہ رکھ، بلکہ آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں۔ یسوع نے کہا بلکہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر۔ یسوع نے میں اپنے اختیار کو استعمال کیا۔ کسی رسول نے، کسی نبی نے ایسے نہیں کہا۔ جو اس دور کے استاد تھے وہ کیسے کہتے تھے؟ یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، دانیل نبی کی کتاب میں لکھا ہے، خدا نے یہ فرمایا ہے۔ تو رسول، نبی، اس دور کے استاد ایسے کہتے تھے، جبکہ یسوع کی تعلیم میں یہ واضح فرق ہے کہ یسوع جو بھی کہتا، یسوع اپنے اختیار سے کہتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے فقی اور فریسیوں کی تعلیم ایسی نہیں، یسوع جو بھی کہتا ہے وہ اختیار سے کہتا ہے۔ اس لیے ایک بھیڑ یسوع کے گرد لگ گئی۔ جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو یسوع کہاں پر تھا؟ اور آگے لکھا ہے جب وہ پہاڑ سے اترا تو یسوع نے یہ باتیں ایک ٹیلے نما پہاڑ پر کی۔ کوشش کی گئی ہے کہ کچھ ویسا ماحول سما میں کلام پیش کیا جائے تاکہ ہم اس منظر کو، اس وقت کو یاد کر سکیں جس ماحول میں یسوع نے پیغام پیش کیا۔ اس جگہ کو میں نے 1 سال پہلے چنا تھا اس مقصد کے لیے، تو خدا کا شکر ہے کہ اس جگہ پر آج ہم پہاڑی واز کو بڑی ترتیب کے ساتھ سیکھ سکے۔ خدا نے میرے اس نیک ارادے کو قائم رکھا، پورا کیا۔ خدا آپ کے بھی نیک ارادوں کو پورا کرے۔ اور آگے لکھا ہے جب یسوع پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ جب یسوع کی باتیں انہوں نے سنی کہ یسوع تو انوکھی تعلیم دیتا ہے، یسوع نئی تعلیم دیتا ہے، یسوع جو بھی کہتا ہے یسوع اختیار سے کہتا ہے، ہمارے استادوں، ہمارے فقی فریسیوں کی طرح نہیں یسوع کہتا، تو ایک بھیڑ اس کے گرد گری جاتی تھی۔ کیونکہ اس دور میں تو سپیکر نہیں تھا، اس دور میں LCD نہیں تھی جہاں پر بڑی تصویر کر کے دکھایا جا سکے۔ تو جیسے آج کل کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے جلسوں میں بہت بھیڑ ہوتی ہے نا، اسی طرح یسوع کے گرد بھی بہت بھیڑ تھی کہ یسوع کی باتوں کو سنیں، یسوع کو دیکھ سکیں۔ تو ہم خدا کا شکر کریں
کہ ہم اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں سے اس کی باتیں سنتے ہیں، جیسے ہم یسوع کو اس کلام کے وسیلے سے، اس کے لوگوں کے، چنے ہوئے لوگوں کے وسیلے سے، پادریوں کے وسیلے سے یسوع کو، یسوع کی تصویر کو ہم دیکھتے ہیں۔ نہ صرف دیکھیں بلکہ اس کی تعلیم پر عمل کریں۔ یسوع نے پہاڑی واز میں بہت سی باتیں بیان کی ہیں، یہ بھی کافی ہے، لیکن مکمل جو یسوع کی تعلیم ہے وہ آگے کفارے تک مکمل ہوتی ہے۔ ہمیں اس کے کفارے پر بھی، اس تعلیم پر بھی، پہاڑی واز پر بھی عمل کرنا ہے اور اس کے کفارے پر بھی ایمان لانا ہے، تو ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اور یسوع دنیا میں آیا ہی اسی لیے کہ لوگ نجات پائیں، لوگ توبہ کریں، لوگ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ خدا کرے کہ جیسے یسوع نے کہا، جو میری باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خدا کرے کہ ہم اس کی باتوں کو سنیں اور آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔